معراج النبی یہ حقیقت میں جامع الموجزات قدم قدم پہ معجزے کا ظہور ہے. خوارق عادت کے خلاف جو کام نبی سے ظاہر ہو وہ معجزہ، اور جو نبی کے امتی کسی ولی سے ظاہر ہو وہ کرامت. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام کرتے ہمیشہ جاگتے تھے. رب فرماتا محبوب کیا پوری آیت مبارکہ پڑھی سورہ پڑھی. محبوب عبادت میں کمی، عبادت میں کمی، آدھی رات اور اس سے کم، اور اگر دل نہیں مان رہا تھوڑی سی اور پڑھا دو. کیا رب اپنے محبوب کو نواز رہا. آج ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو فجر قائم، ظہر قائم، عصر قائم، مغرب قائم، عشاء قائم، جمعہ حاضر. جمعہ حاضر، اور جو جمعہ قائم وہ عید حاضر. جو عید قائم وہ بقرعید حاضر. اور جو عید بقرعید جمعہ قائم وہ جنازہ حاضر. 8 تھا 360. یہی آج مسلمان. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا آسان فارمولا دیا جنت میں جانے کا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا خمسکم وصوموا شہرکم وزکوا مالکم وحجوا بیت ربکم تدخلوا الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سنیو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو سنو، نماز پنجگانہ پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، صاحب نصاب ہو تو زکات دو، صاحب استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرو، تدخلوا الجنت بلا حساب، بلا حساب اور کتاب کے تم جنت میں چلے جاؤ. اور عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها تدخل من أي باب شاءت من أبواب الجنة. عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شب بھر کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اپنی عزت اور پارسائی کی حفاظت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلی جائے. ضرورت ہے ہمیں کہ ہم عورتوں کو بھی شریعت کے مسائل سکھائیں اور خود سیکھیں، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کو علم دین سیکھنا فرض ہے. بالغ ہو تو بلوغ کا مسئلہ، جب شادی ہو تو پھر نکاح اور طلاق کا مسئلہ، نان نفقہ اور سکنا کا مسئلہ. میں تو یہ نکاح پڑھاتے ہیں کہتے بیٹا قبول کر لے، 21,000 قبول کر لے، کون دیتا؟ یہ زنا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ مہر 21-51 بول تو قاضی، لڑکی کے ذمہ دار ضامن باپ بول دو، یہاں دیتا کون ہے؟ تو وہ پھر حلالی اولاد نہیں ہوگی، حرامی اولاد ہوگی. اس لیے تو آج ہمارے گھروں میں نافرمانیاں ہو رہی ہے. ارے سنو، جتنی حیثیت ہو اتنی
تو ان باتوں کو سیکھیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام کر، جب معلوم ہے کہ رب آج بلانے والا ہے، جبریل آنے والے ہیں، دیدار رب کرائے گا۔ ایک موسیٰ تھے جو کہتے رب ارنی رب ارنی، مولا میرے رب مجھے دکھا دکھا دکھا، انظر الیہ، مولا ارنی اور ہے، انظر اور ہے، مولا رویت کرنا تیرا کام ہے، نظارہ کرنا میرا کام ہے۔ محدث اعظم ہند نے فرمایا کش کھا گئے کلیم مگر ہنس پڑے حبیب، ارے نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد بگڑ اب تو وہ چیزیں بگڑ، وہ سراپا انتظار، یہ محبوب سو رہے ہیں اور رب انتظار کرنا۔ جبریل جاؤ، مولا کہاں؟ کہا جنت میں۔ کیوں؟ کہا گنوں کو کہو بن جائے سمر جائے، جبکہ وہ بنی نکھری رہتی ہیں، لیکن رب نے فرمایا کہو اور سمجھ جائے نکھر جائے۔ کیوں؟ مالک جنت آ رہے ہیں، مالک جنت آ رہے ہیں، اس لیے بن جاؤ۔ اور اسی لیے تو جب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کے معنی پر غور کیا، حوا یہ نام کیوں رکھا؟ حضرت آدم سے جب جبریل نے پوچھا یہ حوا کیوں ہے تو ارشاد فرمایا ہے جبریل میں باحیات ہوں، اب باحیات سے جو جنم لے گی وہ بھی تو حوا حیات والی ہوگی، میں زندہ، اور زندہ پسلی سے حوا کا جنم ہوا، حوا کو بنایا تو اس لیے وہ حوا حیات والی ہے۔ تو اب بتاؤ جو نبی سے بن جائے وہ زندگی پا جائے تو خود نبی کا مردہ ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مہر دینا چاہا، جنت میں تھی، میں حور بھی تھی، غلمان بھی تھی، خوشبو یعنی مہر، سونا چاندی حوض کوثر کسی چیز کی کمی نہیں، مہر دی جاتی انوکھی، حور دے دی جاتی، غلمان دے دیے جاتے، محلات دے دیے جاتے، انہار اشجار دے دیے جاتے، لیکن نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرمایا آدم تو عارضی طور پر ہے، اس کا مالک تو میرا محبوب ہے، اور محبوب کی اجازت کے بغیر کوئی استعمال نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا ہے۔ ارے بھائی میرا رومال آپ دینا چاہیں، میرے بڑے یہ سب عزیز ہیں یہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، کیوں کہ ابھی ان کو اس کا مالک نہیں بتایا، اور ان کے موبائل کو اگر میں لینا چاہوں تو لے نہیں سکتا ہوں کیونکہ یہ ان کے مالک ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم حوا کا مہر درود پاک ہے، حوا جنت میں پیدا ہوئی ہے، اور جنت کی نعمت اگر تو اپنے اوپر حلال کرنا چاہتا ہے تو مالک کے جنت پہ درود پڑھ دے تاکہ تیری اولاد حلالی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اور پھر جبریل امین آئے جنت میں رب کے حکم سے، اے رب میں کیا کروں؟ کہا یہاں سے براق لی، مولا کیوں؟ قیامت آنے والی ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے محبوب کو بلانے والا ہوں، میرے محبوب کے لیے کہہ دو میکائیل سے کہ اپنا کاروبار ابھی بند کر دیں، اسرافیل سے کہو
کہ سور نہ بھوکے، اسرائیل سے کہو کسی کی روح قبض نہ کریں، اور سب جائیں اور اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر کے اور میرے محبوب کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔